السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا چھٹا سبق ہے جس کا عنوان ہے حصول علم میں معاون ذرائع سے استفادہ کے طریقے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے جس میں ہم نے دیکھا تھا حصول علم کے ذرائع کون کون سے ہیں اور بالخصوص لائبریریوں کا تعارف ہم نے بیان کیا تھا۔ 4 مختلف مشہور اور بڑی لائبریریاں منتخب کی گئی تھیں اور ان کا مختصراً تعارف بیان کیا گیا تھا جس میں ان کی قیام کی تاریخ، علاقہ اور مجموعہ کتب کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کا ہمارا سبق ڈیجیٹل لائبریریوں کا تعارف اور طریقہ استعمال پر ہے۔ ڈیجیٹل لائبریریوں میں ہم نے 4 مشہور اور علوم اسلامیہ میں انتہائی اہم جو لائبریریاں ہیں ان کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے پہلی لائبریری ہمارے پاس مکتبہ شاملہ ہے، جبکہ دوسری محدث فورم، تیسری ہمارے پاس IRI اور چوتھی ہمارے پاس PRR ہے۔ آج کے سبق میں ہم پہلی 2 لائبریریوں یعنی مکتبہ شاملہ اور محدث فورم کا تعارف اور اس کے ساتھ ان کا طریقہ استعمال بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مکتبہ شاملہ کو دیکھتے ہیں تو مکتبہ شاملہ ایک جامع لائبریری ہے۔ اس میں بے شمار کتب موجود ہیں۔ تقریباً ہر فن سے متعلقہ اہم مصادر اس مکتبہ میں موجود ہیں، جیسے کہ تفسیر، اصول تفسیر، حدیث سے متعلقہ جتنی بھی کتب ہیں، اسی طرح اصول فقہ، فقہائے اربعہ، اخلاقیات، بلاغت، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، تاریخ، ادب اور عربی سے متعلق مختلف کتابیں موجود ہیں۔ اب ہم اس کا طریقہ استعمال دیکھیں گے کہ ہم مکتبہ شاملہ سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مکتبہ شاملہ پوری ایک ایپ کی شکل میں آپ کے پاس آپ کے لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب آپ کے پاس مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج کھل جائے گا۔ جب آپ اس پیج کو کھلا ہوا دیکھیں تو یہاں پر جو سب سے اوپر ہیں مختلف آئیکنز بنے ہوئے ہیں جو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس پر آپ اگر کرسر لا کے رکھیں گے تو اس کے نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے القرآن الکریم و تفسیرہ، کہ اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو اس کے انڈر ہمیں قرآن پاک اور پھر ان آیات کی مختلف تفاسیر بھی مل جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی بھی فن سے متعلق یعنی علوم حدیث یا علوم القرآن یا پھر احادیث، تفاسیر سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عبارت ڈھونڈنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ جو دوربین بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ 3 بار کھل جائیں گے۔ ان 3 بار میں مختلف چیزیں ہیں۔ اب یہ جو پہلا بار ہے اس میں ہم نے کوئی بھی عربی عبارت لکھنی ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے یا جو چیز ہم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی لکھ سکتے ہیں اور 2-3 الفاظ پر مشتمل ایک جملہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے لفظ طلاق۔ اب ہم نے طلاق سے متعلقہ حدیث ڈھونڈنی ہے تو ہم کیا کریں گے، اس پورشن میں آئیں گے۔ اس میں یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کتب ہیں، ہر فن سے متعلقہ کتب کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ فتاوی جات ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، ہر فقہ سے متعلقہ اہم اور مصادر کتب اس مکتبہ میں شامل ہیں۔ ہم متون الحدیث کا انتخاب کریں گے۔ جب ہم متون الحدیث کا انتخاب کریں گے تو ہمارے سامنے یہ احادیث کی تمام کتب آ جائیں گی۔ اب ہم نے یہ لفظ ان تمام کتب میں اگر تلاش کرنا ہے تو ہم اس پر کلک کریں گے جہاں پر المجموعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متون الحدیث میں جتنی بھی کتب ہیں ان سب کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے۔ اگر آپ تمام کتابیں منتخب نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں کیا ہوگا، فرض کریں آپ صرف
مسند ابی داؤد سے اس حدیث کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے آپ ایک ایک کتاب کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تمام کتابوں کا انتخاب کریں گے تو یہاں پر المجموعہ کلوہا پر کلک کریں گے۔ جب آپ نے یہ تینوں چیزیں منتخب کر لیں اس کے بعد دوبارہ سے اس دوربین کے نشان پر آئیں گے اور اس کو دوبارہ سے کلک کر دیں گے۔ جب ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں مختلف کتابیں، ان کے حوالہ جات اور جہاں جہاں پر لفظ طلاق استعمال ہوا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور باقی چیزیں یہ دیکھیں تلاش کی جا رہی ہیں، یعنی باقی کتابوں میں بھی اس لفظ کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنی متعلقہ کتب ڈھونڈ سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ نے یہ حدیث جو ہے مسند ابی داؤد سے ڈھونڈنی تھی، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، آپ کے سامنے یہ حدیث آ جائے گی۔ بالفرض آپ کی متعلقہ حدیث آپ کو یہاں سے مل گئی ہے، اب آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں پر کلک کریں گے، جس سے اس کتاب کا مکمل انڈیکس یا فہرست کھل جائے گی، جہاں سے ہمیں ابواب پھر اس کے علاوہ جو فصول ہیں ان کا علم ہو جائے گا۔ جب باب اور فصل کا علم ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ حدیث نمبر لکھا ہوا ہے، یہ جلد نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مصنف کا نام یا پھر ناشر یا دیگر چیزیں حوالہ دینے کے لیے اگر تلاش کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر آ کے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ مسند ابی داؤد سے متعلق تمام جو یعنی اس کے رائٹر کون ہے، محقق کون ہے، ناشر کون ہے، اس کا طبع کب ہوا، اس کی کتنی جلدیں ہیں، اس سے متعلقہ تمام آپ کو حوالے سے جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ یہاں پر مل جائیں گی۔ اس مکتبے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے عربی عبارت کو اپنے پاس کاپی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اضافی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو عربی عبارت ہے آپ اس کو اعراب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر اعراب نہ لگا ہو تو آپ اگر یہاں پر کلک کریں گے وہ تمام جو عربی عبارات پر اعراب لگے ہوئے تھے وہ سارے یہاں سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ تھا آسان اور مختصر سا طریقہ کہ ہم نے جب کوئی بھی حدیث تلاش کرنی ہو تو اس کو ہم کس طرح سے تلاش کریں گے۔ اسی طرح یہ قرآن کا پورشن ہے، اس کے اوپر ہم جب کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور سورت تلاش کرنی ہے یہاں سے کوئی بھی سورت آپ کھول سکتے ہیں، جیسے ہم سورہ انبیاء کھول لیتے ہیں، یہاں یہ اس کے ساتھ آیات نمبر ہیں، ہم نے جیسے آیت نمبر 90 لینا ہے تو یہ ہمارے سامنے آیت نمبر 90 آ جائے گی۔ اب جب یہ ہمارے پاس پورشن کھل گیا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے متعلقہ تفاسیر بھی مل جائیں، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری تفاسیر کے نام یہاں پر ذکر کر دیے گئے ہیں، بہت سی تفاسیر ہیں، آپ جس بھی تفسیر کے اوپر کلک کریں گے تو ان آیات سے متعلقہ آپ کو تفاسیر بھی مل جائیں گی۔ جیسے ہم نے آیت نمبر 90 کا انتخاب کیا ہوا ہے تو آیت نمبر 90 سے متعلق جتنی بھی تفسیر ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ نئے صفحے پر یا اگلے صفحے پر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر یہ ایرو کے نشان بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر کلک کریں گے تو اگلا صفحہ آتا جائے گا۔ اسی طرح اگر پچھلے صفحے کو، پچھلے کرسر کو یا ایرو کو آپ کلک کریں گے تو دوبارہ سے پچھلا صفحہ آ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو مکتبہ شاملہ کا آسان اور مختصر سا استعمال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں دیگر اور بھی فیچرز موجود ہیں، لیکن عموماً جو محققین ہیں ان کو کوئی عربی عبارت تلاش کرنی ہوتی ہے تو اس کا سب سے آسان اور مختصر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس دوربین کی مدد سے، اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 3 بار کھل جاتے ہیں، ان 3 باروں میں ہم نے پہلے منتخب کرنی ہوتی ہے، جیسے ہم کتب البانی منتخب کر لیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم نے طلاق کا لفظ لکھ لیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اب یہ البانی کے مختلف کتب ہیں، کیا ہم ان سب کتابوں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، یہاں پر کلک کریں گے، تمام کتابیں منتخب ہو جائیں گی۔ اگر آپ تمام کتابوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہتے، کسی ایک جیسے مشکات المصابیح کو لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اس کتاب کا انتخاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس دوربین پر کلک کرنا ہے، تو اگر آپ کا متعلقہ لفظ کتاب میں موجود ہے
تو اس کے نتائج یوں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور پھر جیسے میں نے باقی آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ فہرست یہاں سے نکال سکتے ہیں اور کتاب کا مکمل حوالہ آپ یہاں سے نکالیں گے، صفحہ نمبر اور جلد نمبر یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری ڈیجیٹل لائبریری جس کا نام ہے IRI، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ IRI بیسیکلی اس سے مراد ہے اسلامک ریسرچ انڈیکس۔ یہ یہ لائبریری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ عربی اور علوم اسلامیہ نے تیار کی ہے۔ اس لائبریری میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے منظور شدہ جو مجلات ہیں، ان میں جو تحقیقی مقالہ جات ہیں، ان کو آن لائن ایک جگہ اکٹھا کر کے ہمارے لیے ایک لائبریری کی صورت میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ یعنی پورے پاکستان میں جتنے بھی مجلے ہیں اور ان مجلات میں جتنے بھی آرٹیکل اب تک پبلش ہو چکے ہیں، وہ ہمیں اس لائبریری کی مدد سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لائبریری میں خاص طور پر اردو اور عربی میں شائع ہونے والے تحقیقی جرائد کی فہرست تیار کی گئی ہے۔ اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس میں کون کون سے مجلات موجود ہیں، پہلے ہم اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک چارٹ ذکر کر دیا ہے جس میں مختلف جو مجلات ہیں ان کا نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے سیرت اسٹڈیز ہے، ضیاء تحقیق، فکر و نظر، القلم، معارف اسلامی، اسی طرح یہ دیگر بھی جو مجلات ہیں اس لائبریری یعنی IRI میں ان کی پوری فہرست موجود ہے۔ نہ صرف اس کی فہرست موجود ہے بلکہ ان میں شائع ہونے والے جتنے بھی تحقیقی مقالہ جات ہیں عربی اور اردو میں، ان کو بھی اس لائبریری میں جمع کر لیا گیا ہے۔ ہم اس کا طریقہ استعمال دیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو گوگل پر جانا ہے اور وہاں پر آپ جا کر لکھیں گے IRIAIOU یعنی اسلامک ریسرچ انڈیکس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ اس کو ہم سرچ کریں گے، یوں ہمارے پاس یہ آ جائے گا انڈیکس۔ اس کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے یہ اسلامک ریسرچ انڈیکس کا ہوم پیج کھل جائے گا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے انڈیکس آف جرنل، یعنی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان تمام جرنلز کے نام آ جائیں گے جو اس کے اندر موجود ہیں، یعنی جو HEC سے اپرووڈ ہیں۔ ان تمام مجلات کی تفصیلات یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد اور اہم چیز وہ یہ کہ یہاں پر یہ دیکھیں سرچ کا آپشن بنا ہوا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پر اپنا مطلوبہ لفظ لکھیں گے، جیسے میں نے یہاں پر لکھ لیا تحقیق، اس کو ہم سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں اس سے متعلقہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ سب سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، جب ہمارے سامنے آرٹیکلز آ جائیں گے، گو ٹو PDF، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، پھر مزید اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں پر PDF آ گیا، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ جو مقالہ ہے، جو آرٹیکل ہے، وہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ آپ نہ صرف اس کا آن لائن مطالعہ کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ کا بھی آپشن موجود ہے، آپ اس کو اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو IRI کا استعمال اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اسی طرح مکتبہ شاملہ کے استعمال سے بھی آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ، آج کے سبق میں ہم نے آن لائن لائبریریوں میں سے 2 لائبریریاں یعنی مکتبہ شاملہ اور IRI کا مختصر تعارف اور طریقہ استعمال بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو تحقیق کے دوران ان دونوں جو مکاتب ہیں، دونوں جو مکتبے ہیں، ان سے استفادہ کرنے کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان 2 جو ڈیجیٹل لائبریریاں ہیں ان سے ہم کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔